السلام علیکم پیارے دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، بہنوں، بچوں، سب کو منصف امان کا اتنا بڑا سلام۔ یہ کیوں اتنا بڑا سلام ہے؟ خوشی کی لہر ہے۔ دیکھیں جی، جو بظاہر رکاوٹیں تھیں نا، وہ ختم ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے بڑی رکاوٹ یہ تھی کہ صدارتی آرڈیننس تھا کہ جناب الیکشن شو آف ہینڈ سے کرائے جائیں سینٹ کے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ تھا کہ سپریم کورٹ پتہ نہیں کیا کہتی ہے۔ کل سپریم کورٹ نے بھی فیصلہ دے دیا ہے، صدارتی آرڈیننس بھی ختم ہو گیا ہے، اور اب جناب الیکشن کمیشن نے بھی آج اعلان کر دیا ہے کہ الیکشن ہوں گے خفیہ بیلٹ کے ذریعے جیسے پہلے ہوتے آئے تھے۔ رکاوٹیں دور، مان گئے؟ اچھا جی، اس بیان کے اوپر جو الیکشن کمیشن نے دی ہے، سارے لوگ خوش ہیں سوائے فواد چودھری کے۔ اس کا منہ ایسے کھلا کا کھلا رہ گیا ہے، اور وہ کہتے ہیں میں حیران ہوں کہ الیکشن کمیشن نے یہ کیا کہہ دیا ہے۔ او بھائی، ابھی تو تمہیں حیرانی کل ہوگی جب یوسف رضا گیلانی صاحب جیت رہے ہوں گے اور تمہارے سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب میں بات جو ہے نا پی ڈی ایم والوں سے کہنا چاہتا ہوں، پی ڈی ایم والوں سے، نو ایکسکیوز، نو بہانہ، کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ سارے رستے کی رکاوٹیں آپ کی ہٹ گئی ہیں۔ آئیں اب شو کرے پاور اور یوسف رضا گیلانی کو جتلائیں۔ آئے مسلم لیگ نون میدان میں آئے، پیپلز پارٹی میدان میں آئے، مولانا فضل الرحمان صاحب میدان میں آئیں، اپنی پوری قوت دکھاؤ، اپنے اندر جو آپ کے منافق لوگ ہیں ان کو پہچانو اور اپنی یہ جیت بناؤ۔ جیت تمہاری اسی جیت سے عمران خان کی شکست وابستہ ہے۔ اگر آپ یہ جیت جاتے ہیں یوسف رضا گیلانی والی سیٹ تو سمجھو عمران خان کی حکومت ختم، یہ پکی بات ہے۔ اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا جو ہے آپ مذاکرات نہ کریں، اپنے ایم این ایز کے اوپر دھیان دیں۔ یہ مجھے پتا ہے کہ نواز شریف صاحب نے مسلم لیگ نون کو سخت ہدایت کی ہے کہ کوئی ایم این اے غیر حاضر نہ ہو، کسی ایم این اے کو کرونا نہ ہو، کسی ایم این اے کا ایکسیڈنٹ کا بہانہ نہ ہو، کسی ایم این اے کی کوئی ڈیتھ کی یہ نہ ہو۔ یہ انہوں نے کہہ دیا ہے نواز شریف صاحب نے۔ یہ میں آپ کو اندر کی خبر بتا رہا ہوں، نواز شریف صاحب نے اتنے سخت احکامات جاری کیے ہیں کہ آپ حیران ہوں گے کہ انہوں نے یہاں تک سمجھو کہہ دیا ہے کہ جو ممبر ووٹ نہیں نہ ڈالے گا کسی بہانے کے ذریعے، یا اس کو کوئی پتہ لگ جائے کہ اس نے بہانہ کیا ہے، وہ پھر نون لیگ میں نہیں رہ سکے گا۔ یہ ہدایات ہے نواز شریف صاحب کی۔ دیکھو ایسے موقع بار بار نہیں آتے۔ کتنی کوشش کے بعد، یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد، صدارتی آرڈیننس کے بعد، ایک بالکل آپ کو لیول گراؤنڈ ملا ہے کھیلنے کے لیے۔ پی ڈی ایم والوں تم سے کہہ رہا ہوں، لیول گراؤنڈ ملا ہے۔ آپ نے جب سنجرانی کے سینٹ کے الیکشن ہوئے تھے تو آپ کے اندر بھی بڑے چور تھے، آپ کو یاد ہوگا۔ پیپلز پارٹی کے اندر بھی چور تھے، نون لیگ کے اندر بھی چور تھے۔ اب ان چوروں کو ڈھونڈو۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، منڈی لگی ہوئی ہے، حفیظ شیخ پیسے کا بے طریقہ استعمال کر رہا ہے، وہ اندر کھاتے ہمیں جو اطلاعات مل رہی ہیں، اب ان کو چونکہ شکست نظر آ رہی ہے، وہ یہ روپڑا چلا رہے ہیں۔ روپڑا اسے کیا کہتے ہیں؟ پیسہ چلا رہے ہیں۔ حفیظ شیخ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے نا، وہ وزیر خزانہ ہے، اور عمران خان ان کاموں کا ماہر ہے، جو کہتا ہے میں شفاف الیکشن چاہتا ہوں۔ بھئی شفاف چاہتا ہے تو تو آئیں، میدان میں آئیں۔ لیکن میں ایک بات کہوں گا، چلے میں اونچے لہجے میں نہیں کہتا، لیکن ایک بات پی ڈی ایم والوں کو کہوں گا کہ اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دیں۔ یہ جو یوسف رضا گیلانی کے مقابلے پہ بندہ ہے نا، یہ فارنر ہے، یہ امریکی ہے، یہ امریکہ بھاگ جائیں گے، یہ پاکستان کے مفاد والے نہیں ہیں۔ یہ واحد شخص ہے جس نے عمران خان کو بھی کہہ دیا تھا کہ میں اپنے اثاثے اناؤنس نہیں کروں گا، میرا تعلق امریکہ سے ہے، اس کی ڈیول نیشنلٹی ہے، اس لیے پاکستان بچانا ہے اور عمران خان کو بھگانا ہے۔ یہ ہمارا نعرہ ہے۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، پی ڈی ایم والوں، اگر تمہاری صفوں میں کوئی آستین کے سانپ ہیں تو ان کو پہچانو، ان سے وعدے وعید لے لو، ان کو قسم قرآن دے دو جو آپ نے دینی ہے۔
اب آپ کی آزمائش شروع ہے. سارے رستے کلیئر ہو گئے ہیں. خفیہ بیلٹنگ ہو رہی ہے, پرانے قانون کے مطابق ہو رہی ہے. اور آپ بھی اگر یوسف رضا گیلانی نہ جیتا تو پھر دیکھ لو کہ پھر تمہاری کیا حیثیت ہوگی. تمہیں اتنا سیٹ بیک بیٹھے گا کہ جو تم لانگ مارچ کی تیاریاں کر رہے ہو 26 لانگ مارچ کی, وہ متاثر ہو سکتی ہیں. اس لیے میں پیپلز پارٹی والوں کو بھی کہہ رہا ہوں کہ بکنے کی کوشش نہ کرنا, ورنہ آپ کہیں کے نہیں رہیں گے. بکنے کی کوشش نہ کرنا. نون لیگ والوں, بکنے کی کوشش نہ کرنا. خریدار بیٹھے ہیں, وہ ہارس ٹریڈنگ نوٹ لے کے بیٹھے ہیں, آؤ بھائی کہ آپ کے گھوڑے کی کیا قیمت ہے, آپ کے گھوڑے کی. وہ بلا رہے ہیں ان کو. اسلام آباد میں عمران خان آج سارا دن یہی کام کر رہا ہے, دوسروں کو منع کرنے والا یہی کام کر رہا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور یہ کام فواد چودھری کے ذریعے کر رہا ہے, خود کر رہا ہے, اور جہانگیر ترین کے ذریعے کر رہا ہے. یہ نوٹ کر لو. یہ نہ ہو کہ ہم ادھر جناب ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ ہاں ہم جی خوش ہیں, آج بڑے خوش ہیں, الیکشن کمیشن نے بھی اعلان کر دیا, صدارتی آرڈیننس بھی ختم, سپریم کورٹ بھی. اب ایک لیول آئے گا, آئیں آپ گول کریں. آپ کو گراؤنڈ مل گیا ہے, آئیں چھکا لگائیں, آئیں گول کریں. گیند ڈی میں داخل پڑی ہے. پی ڈی ایم والوں, تمہاری بات کر رہا ہوں. اب تمہاری آزمائش ہے. پھر یہ نہ کہنا کہ جی فلانا اور یہ ہے وہ ہے. پہلے بھی 64 تم تھے جب سنجرانی کو ووٹ ڈال رہے تھے, تو اچانک ہی جب ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں گئے تم 44 ہو گئے. یہ کیا جادو ہے بھائی. اس لیے پیپلز پارٹی والے, نون لیگ والے, اور جمعیت علماء اسلام اور اے این پی, یہ پی ڈی ایم والے سارے اپنے اپنے ارکان پہ گہری نظر رکھو. ان کے اوپر کیمرے فٹ کر دو. ان کے بکنے کا اب چونکہ شکست نظر آ رہی ہے حفیظ شیخ کی, اب وہ خریداری پہ اتر گئے ہیں بالکل. فبہت الذی کفر, وہ جو کہتے ہیں نا جی کہ وہ بھونتر گیا ہے, وہ پنجابی میں کہتے ہیں. یہ حکومتی پارٹی بھونتر گئی ہے. کیوں؟ ان کی الیکشن کمیشن نے بات نہیں مانی, ان کی سپریم کورٹ نے بات نہیں مانی, ان کی صدر پاکستان والے آرڈیننس کی بات نہیں. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں ان کے سارے رستے بند ہو گئے اور وہ بند گلی میں آ گئے. اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس کی خریداری کریں جو ان کا آخری حربہ ہے, اور ان کے پاس پیسے ہیں. آج آپ نے سندھ اسمبلی میں دیکھ لیا, 3 ارکان نے بغاوت کا اعلان کیا کہ ہم نے پی ٹی آئی کے ورکروں, پی ٹی آئی کے سینیٹر کو ووٹ نہیں دینا. سیف اللہ ابڑو, جس کے اوپر الزام لگایا ہے خود پی ٹی آئی کے بندے نے کہ اس نے 35 کروڑ روپے میں ووٹ خرید رہا ہے. اور دوسرا فیصل واڈا جو امریکی ہے, پاکستانی نہیں ہے. یہ ہم آپ کو اپنی طرف سے باتیں گھڑ کے نہیں بتا رہے, آپ ان کے گوگل میں جا کے دیکھ لیں. یہ ان کی اپنی باتیں ہیں. اور آج انہوں نے اپنے ہی ارکان کو سندھ اسمبلی میں پھینٹی لگا دی کہ تمہاری یہ جرت. اس لیے میں ہمیشہ سے کہتا آ رہا ہوں کہ یہ جو تحریک انصاف ہے یہ فاشسٹ جماعت ہے, یہ نازی ازم ہے. یہ نیازی ازم نہیں ہے, نازی ازم ہے. یہ نیازی صاحب جو ہیں یہ ہٹلر ہیں. یہ کوئی جمہوریت کے اوپر یقین نہیں رکھتے. اس لیے انہوں نے سندھ اسمبلی میں ان کی پٹائی کر دی ہے. جن 3 ارکان نے آواز اٹھائی ہے کہ ہم نے فیصل واڈا کو اور سیف اللہ ابڑو کو ووٹ نہیں دینا. ٹھیک ہے, اس لیے حکومت گھبرا گئی ہے. ان کو اپنی موت نظر آ رہی ہے, سیاسی موت, دوسری موت نہیں, سیاسی موت نظر آ رہی ہے. ذرا ویڈیو زیادہ سخت ہو رہی ہے, مجھے خود احساس ہے, لیکن مسئلہ ایسا ہے, ہم کیا کریں. ہم کل کو پھر خود ہی رو رہے ہوں گے کہ یار سارے مسئلے تو حل تھے. پی ٹی آئی کو پیپلز پارٹی کے 6 ارکان ادھر چلے گئے, نون لیگ کے 10 ارکان ادھر چلے گئے, یہ جمعیت علماء اسلام کے 2 ارکان ادھر چلے گئے. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ آج کی ویڈیو میں اس لیے ذرا غصے سے اور اس حالت میں بنا رہا ہوں کہ یہ اب سارا کچھ اتنی محنتوں کے بعد, قوم کی دعاؤں کے بعد, آپ جتنے پاکستان سے باہر کے فون مجھے آتے ہیں نا, مجھے, اور وہ پاکستان کے لیے رو رہے ہوتے ہیں, تو آپ جناب ایم این اے صاحب جو خاص طور پہ پی ٹی ایم کے ہیں اپنی غیرت کا مظاہرہ کریں. غیر ملکی کو ووٹ نہ دیں. یوسف رضا گیلانی سے بہتر کوئی آدمی اور نہیں ہو سکتا. نہ سوچیں کہ وہ کون ہے کون نہیں, وہ سابق وزیر اعظم ہے, وہ حقدار ہے.
وہ سینٹ کا چیئرمین بننے کا حقدار ہے. ٹھیک ہے، تو امید ہے آپ میری اس ویڈیو کو سیریسلی لیں گے اور اس کو شیئر کریں، آگے پھیلائیں. ہر ایم این اے تک میری یہ ویڈیو جائے اور ان کو ہم یہ سوال کر رہے ہیں، عزت کے نام پہ، غیرت کے نام پہ، ضمیر کے نام پہ ووٹ دیں. عزت کے نام پہ، غیرت کے نام پہ، ضمیر کے نام پہ ووٹ دیں. اور اگر آپ یہ چیزیں سامنے رکھیں گے تو پھر آپ کی چوائس صرف اور صرف ہے یوسف رضا گیلانی. تھینک یو. خدا حافظ.